اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں کو تہہ دل سے رمضان مبارک ہو۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں اپنے اللہ کو راضی کرے اور جتنا ہو سکے اپنے عبادت میں مشغول رہے، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ اور یہی مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، کیا کرونا وائرس عذاب ہے یا یورپ کے کنٹریز کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے؟ کیا یہ غلطی فرنگیوں کی ہے یا کافروں کی ہے؟ کیا ہم پاک ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جتنی غلطی باہر ممالک کی ہے اس سے کئی زیادہ غلطیاں تو ہماری خود کی ہے۔ کیا ہم پاک ہیں؟ کیا ہم نیک انسان ہیں؟ کیا ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں؟ کیا انسان بار بار بیمار ہوتا ہے؟ او پی ڈی بند ہے، ایمرجنسی وارڈ میں تمام اسپتالوں کی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے۔ کورونا سے متاثر مریضوں کے علاوہ کوئی نیا مریض نہیں آ رہا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے کوئی حادثہ نہیں ہو رہا۔ دل کا دورہ، بلڈ پریشر، دماغ میں خون، برین ہیمریج کی کمی کے واقعات اچانک کم ہو گئے ہیں۔ اتنا اچانک کیا ہوا ہے کہ بیماریوں کے کیس اتنے گر چکے ہیں؟ یہاں تک کیا کورونا نے دیگر تمام بیماریوں کو کنٹرول یا ختم کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں بھی جہاں کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، ڈاکٹر جان بوجھ کر اسے سنگین شکل دے رہے تھے۔ جب سے کارپوریٹ ہسپتالوں کی آمد، ٹیسٹنگ لیبز آئیں، یہ بحران مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ باہر ممالک کے کچھ کبیرہ گناہ جن کی وجہ سے کرونا وائرس مسلط ہوا، انگریزوں کا شراب پینا، انگریز عورتوں کا لباس، سعودیہ میں سینما، بھارت کا کشمیر پر کرفیو لگانا، ہمارے ملک کے باشندوں کے وہ صغیرہ گناہ جو کرونا کا سبب بالکل بھی نہیں ہے۔ معصوم بچوں سے زیادتی ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں، 2 نمبر ادویات بیچے جا رہے ہیں، رمضان اور عید کے مواقع پر ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے، جج صاحبان شراب کو شہد ثابت کر رہے ہیں، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں، ٹی وی پر ننگے ناچ چل رہے ہیں، پولیس والوں کا عوام کو بے جا تنگ کرنا اور رشوت خوری لینا، ہر سرکاری دفتر میں نوکری کے لیے رشوت لینا، رشوت اور حرام کے پیسوں سے ہم ہی لوگ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر دوسرے فقہ کے لوگوں کو کافر سمجھا جا رہا ہے، فیس بک پر بدعت کی ترویج، مزارات پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، دودھ میں پانی، شہد میں شیرہ، گھی میں کیمیکل، مرغیوں کی انتڑیاں، ہلدی میں مصنوعی رنگ، سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا، کالی مرچ میں گھوڑے کا دانہ اور پپیتے کے بیج، جوس میں جعلی رنگ اور فلیورز، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے، آٹے میں ریتی، چنے کے آٹے میں لکڑی کا بھوسا، پھلوں میں میٹھے انجیکشن، سبزیوں پر رنگ، بکرے کے گوشت میں پانی انجیکشن لگا کر وزن کرنا، بھینس کو دودھ بڑھانے کے لیے ٹیکس لگایا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہم لوگ تو شادیوں میں مری ہوئی مرغیوں کا گوشت جھوٹ بول کر گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، منرل واٹر میں نل کے پانی، ہسپتالوں میں جعلی ڈاکٹرز بیٹھ گئے ہیں، ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، دوستی میں خود غرض ہے، سارے گناہوں کی جڑ تو ہم ہی لوگ ہیں، بے ریش چہرے، بے نمازی پیشانیاں، خواتین کے کسے ہوئے کپڑے اور ننگے لباس، عبایوں میں فیشن، شادی بیاہ پر شراب نوشی، مجرے اور فائرنگ، مردوں عورتوں کے ساتھ قبروں میں ریپ، موبائل میں فحش تصویریں، فلمیں، بھائی بہنوں میں نفرت، ماں باپ کی عزت میں عدم تکریم، رشتہ داروں سے قطع تلقی، پڑوسیوں سے بدسلوکی، استادوں سے بدتمیزی، بغیر عمل کا علم ہے۔ ہمارے تو مساجد بھی ویران ہو گئے ہیں۔ پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ہمارے عالم صاحب فرماتے کہ قریب قریب کھڑے ہو جائے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جائے سب، تاکہ شیطان بیچ میں نہ آئے۔ پر آج تراویح کو دیکھا تو کیا یہ مسلمان ہی ہے؟ یا یہ مسلمان جو لوگ ہیں کیا ان کو اللہ پر یقین ہے کہ نہیں؟ تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان کافی فاصلہ ہے، ایک دوسرے سے اتنے دور کھڑے ہیں جیسے کہ ایک دوسرے میں موت ہے، جیسے کہ ایک دوسرے میں وائرس ہے۔ یہ ساری ہماری ہی غلطی ہے، ہمارا ہی ایمان کمزور ہے، امیر لوگوں میں تکبر ہے، اپنے علم پر غرور ہے، روزی میں حرام کی آمیزش، جھوٹ نیکی سمجھ کر بولا جا رہا ہے۔
عبادت میں ریاکاری ہے، ایک بے سمت ہجوم ہے جو جہالت کی طرف جا رہا ہے، ایک ایسا ریوڑ جو 7 اشروں میں بھی اپنی درست سمت کا تعین نہ کر سکے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد حیرت زدہ اور حیرت کدہ ہوں کہ ہم صرف حکمرانوں کو غلط کہتے ہیں۔ کیا ایک پل کو ذہن و دل نے یہ سوچا یا محسوس کیا کہ ہم خود کتنے نیک ہیں اور کتنے پاک ہیں؟ پھر کہتے ہیں دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ خاک ہماری دعائیں قبول ہوگی، سارے کے سارے غلط گناہ، بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ ہم ہی کیے جا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور یہی مہینہ ہے جس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔